بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر کے مرنے کے بعد ساس نے گھر سے نکال دیا، پھر جنات کیسے میرا سہارا بنے، آؤ سنو میری سچی خوفناک کہانی۔ دل تو کرتا ہے تجھے جان سے ہی مار ڈالوں، میرے شوہر نے میرے بال کھینچتے ہوئے کہا۔ تجھ سے شادی کر کے مجھے کیا سکھ ملا ہے؟ بتا، عورت آتی ہے تو رزق لے کر آتی ہے، سکون لے کر آتی ہے، تو آئی ہے تو مصیبتیں اور غربت لے کر آئی ہے۔ نکل جا میرے گھر سے، میں تیری نحوست مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے میرے شوہر کے پاؤں پکڑ لیے۔ اللہ کا واسطہ ہے، میں آپ کے بچوں کی ماں ہوں، مجھے گھر سے نہ نکالیں۔ میرے شوہر نے مجھے بازو سے گھسیٹتے ہوئے کہا، بچے؟ ان بچوں کو کیا تو نے پالنا ہے؟ یہ بچے تو مجھ پر مصیبت ہیں، کہاں سے کھلاؤں انہیں؟ چل دفع ہو، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، چاہے آپ مجھے جان سے مار دیں۔ میرے شوہر نے میرا بازو چھوڑ دیا اور بولے، اچھا تو ایسے نہیں مانے گی۔ میری ساس جو خاموشی سے چولہے کے پاس بیٹھی کھانا بنا رہی تھی بولی، میں تو خود اس مصیبت سے تنگ آ گئی ہوں، بچوں کا بہانہ کر کے بیٹھی رہتی ہے، مجال ہے جو کسی کام کو ہاتھ لگائے۔ گھر کے سارے کام جب مجھے ہی کرنے ہیں تو مجھے بہو کی کیا ضرورت ہے؟ میرے شوہر نے کہا، اماں میں جا رہا ہوں، جب واپس آؤں تو یہ مصیبت مجھے گھر میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ یہ کہہ کر میرے شوہر دروازے کی طرف چل دیے۔ میں نے کہا، نہیں ایسا نہ کریں، یہ میرا گھر ہے، مجھے میرے گھر سے بے گھر نہ کریں۔ میں منتیں کرتی رہی مگر میرے شوہر نے میری ایک نہ سنی اور وہ چلے گئے۔ میرا 6 سال کا بڑا بیٹا اسکول گیا ہوا تھا، اس سے چھوٹا بیٹا جس کی عمر 4 سال تھی، اس نے ابھی اسکول جانا شروع نہیں کیا تھا۔ سب سے چھوٹا بیٹا 2 سال کا تھا۔ میرے دونوں بچے مجھ سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ میری ساس نے کہا، دیکھ شکیلہ، چپ کر کے اپنا سامان باندھ لے۔ پہلے تو میں بیٹے کی وجہ سے چپ تھی کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، مگر اب اسے تیری ضرورت نہیں، تو میں نے کیا تیرا اچار ڈالنا ہے؟ میں چلائی، امی خدا کا خوف کریں، یہ بچے میں ساتھ لے کر نہیں آئی تھی، یہ آپ کے بیٹے کے بچے ہیں۔ میری ساس بولی، تو پیدا تو نے ہی کیے ہیں نا، ساتھ لیتی جانا، میرے بیٹے کے پاس تو ویسے ہی انہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں حیرت سے اپنی ساس کی باتیں سن رہی تھی، کوئی اتنا بے حس کیسے ہو سکتا ہے؟ بچوں کی کفالت کی ذمہ داری باپ کی ہوتی ہے، نہ کہ ماں کی۔ بچوں کو لے کر کہاں جاؤں؟ ماں کے دروازے پر، جہاں ماں بیوہ اور ایک بہن پہلے ہی طلاق یافتہ ہے۔ چھوٹی بہن کی عمر بھی 26 سال ہو گئی ہے، ابھی تک وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی رشتہ نہیں آ رہا۔ ایسا لگتا ہے ہم بہنوں کی تقدیر ایک جیسی ہے۔ بڑی بہن سے اس کا بیٹا چھین کر شوہر نے پہلے اسے گھر سے نکال دیا اور کچھ ہی دنوں میں طلاق نامہ بھجوا دیا، اور میرا شوہر مجھے بچوں سمیت گھر سے نکال رہا ہے۔ چھوٹا سا 2 منزلہ مکان ہے، ایک ہی بھائی ہے جو اوپر والی منزل پر رہتا ہے، شادی شدہ ہے، بھائی کے 2 بچے ہیں، وہ اپنی بیوی اور بچوں میں ہی مگن رہتا ہے۔ ہمارے پاس تو کبھی بھول کر ہی آ جاتا ہے، بیٹھ کر دکھ سکھ کرنا تو الگ بات ہے۔ بھائی ہم بہنوں سے ناراض ہی رہتا ہے، اس کا خیال ہے کہ اس کی بہنیں ہی کیوں ناراض ہو کر آ جاتی ہیں یا انہیں طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بہنوں کا ہی قصور ہوتا ہے۔ بڑی بہنیں گھر بسانا نہیں چاہتی، جس کی وجہ سے چھوٹی بہن کا رشتہ نہیں آ رہا۔ عورت اپنا گھر تب توڑتی ہے جب اس کے پاس کوئی دوسری امید ہو، مگر ہمارے پاس تو یہ چوائس بھی نہیں۔ باپ دنیا سے جا چکا ہے، بھائی اپنی دنیا میں مگن ہے، اوپر سے مڈل کلاس فیملی۔ ہم جیسی خواتین کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اپنے شوہر کی منت سماجت کر کے اس کے پاؤں پکڑ کر زندگی کی گاڑی کو دھکا دیے رکھیں، وہ بھی آخر کب تک؟ جب گاڑی کے بقیہ پہیے چلنے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو ایک پہیے سے گاڑی کیسے چلے گی؟ میں نے روتے ہوئے بچوں کو چپ کرایا۔ میں اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی کہ شاید میری ساس کو اپنے پوتوں پر ہی ترس آ جائے اور ایک کونا مجھے بھی اس گھر میں ملا رہے، مگر یہ میری خام خیالی رہی۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس کمرے میں آئی اور بولی، شکیلہ کیا تجھے گھر سے نکالنے کے لیے مجھے محلے والوں کو بلانا پڑے گا؟ یہ سن کر میں کھڑی ہو گئی، اپنا اور بچوں کا سامان پیک کرنے لگی۔ میری ساس بہت خبیث عورت تھی، میں اس کی خصلت بہت اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اس نے ایسا تماشا کرنا تھا کہ کل کے اخبار میں میری ضلالت کی خبر لگوا دینی تھی۔
میری عزت نفس کو اپنی یہ توہین گوارا نہ تھی. اپنے ہی گھر سے ذلیل کر کے نکالے جانا بھی کتنا بڑا غم ہے. میں نے اپنا سامان پیک کیا، بیگ ایک کندھے پر لٹکایا اور دوسری طرف چھوٹے بیٹے کو گود میں اٹھایا. دوسرے بیٹے کی انگلی پکڑی اور گھر سے نکل پڑی. بڑے بیٹے کے اسکول کی چھٹی ہونے میں ابھی پورے 2 گھنٹے رہتے تھے. میں گھر سے نکلی اور اسکول کی طرف چل پڑی. اسکول کے پاس پہنچی. پہلے تو ارادہ کیا کہ اسکول کے اندر ہی چلی جاؤں، بیٹے کو چھٹی کرا کر اپنے ساتھ لے جاؤں، مگر پھر خیال آیا کہ بچے اور سامان یہ سب ساتھ لے کر اسکول کے اندر جاؤں گی تو ٹیچرز طرح طرح کے سوال پوچھیں گے، اتنی ایمرجنسی میں کہاں جا رہے ہو، وغیرہ وغیرہ. اسکول کے سامنے ہی بچوں کی چیز کی دکان تھی، وہاں بینچ رکھا ہوا تھا. میں نے دکاندار سے بینچ پر بیٹھنے کی اجازت لی، بچوں کو لے کر وہیں بیٹھ گئی اور اسکول کی چھٹی ہونے کا انتظار کرنے لگی. دکاندار نے بھی ایک بار راہ ہمدردی پوچھ لیا، بہن جی کوئی پریشانی ہے؟ اسکول کی چھٹی ہونے کا انتظار کرنا تھا تو گھر پر ہی کر لیتی. میں نے خفیف نظروں سے اسے دیکھا تو وہ بولا، وہ دراصل میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ کا دکان میں بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا، آتے جاتے لوگ دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا، بھائی تم صاف صاف کہہ دو، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں. وہ بولا، ارے نہیں بہن جی آپ بیٹھیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو صرف آپ کے لیے کہہ رہا تھا، آپ کا جب تک دل کرے آپ یہاں بیٹھیں. پھر اس نے جلدی میرے بچوں کو بسکٹ کا پیکٹ پکڑا دیا. میں نے منع کیا مگر وہ بولا، کوئی بات نہیں بہن جی، میرے اپنے بچے اسی اسکول میں پڑھتے ہیں، بچے تو سب کے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، آپ بالکل بے فکر ہو کر یہاں بیٹھیں. میں بچوں کو لیے بینچ پر بیٹھی اسکول کی چھٹی ہونے کا انتظار کر رہی تھی. طویل انتظار کے بعد 2 بج ہی گئے. اسکول کی چھٹی ہوئی. میرا بیٹا اسکول سے باہر آیا. میں بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی. بیٹے نے حیرت سے مجھے اور بھائیوں کو دیکھا اور بولا، امی خیریت ہے؟ آپ کے پاس سامان ہے، آپ مجھے لینے کیوں آئی ہیں؟ کیا ہم کہیں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں بیٹا ہم نانی کے گھر جا رہے ہیں. میں نے چھوٹے بیٹے کو گود میں لیا، بیگ سنبھالا اور بڑے بیٹے سے بولی، تم چھوٹے بھائی کی انگلی پکڑ لو، ہم چوک پر جا کر رکشہ کر لیں گے. بیٹے نے دوسرے بھائی کی انگلی پکڑ لی اور بولا، امی کچھ بتائیں تو صحیح. میں نے کہا، کوئی بات نہیں ہے بیٹا، تم فکر نہ کرو، پہلے ہم نانی کے گھر جائیں گے پھر تمہیں بتاؤں گی. ہم چوک پر پہنچے، میں نے رکشہ لیا، ہم رکشے میں بیٹھے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھر جا کر اماں کو کیسے سمجھاؤں گی. ہماری ماں جو پہلے ہی بیمار رہتی ہیں، جب تک ابو زندہ رہے تب تک ہمارے اتنے برے حالات نہ رہے تھے، مگر ابو کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارا کوئی پرسان حال نہیں تھا. میں بچوں کو لے کر گھر جا تو رہی ہوں مگر آگے کیا کرنا تھا کچھ علم نہیں تھا. دماغ پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا، پتہ ہی نہیں چلا کب گھر آ گیا. چھوٹا بیٹا میری گود میں لیٹے لیٹے سو چکا تھا. بڑے بیٹوں کے بجھے ہوئے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ خود بھی کس قدر پریشان ہیں. میں بچوں کو لیے گھر میں داخل ہوئی. دونوں بہنیں امی کے ساتھ صحن میں ہی بیٹھی ہوئی تھیں. بچوں کے ساتھ مجھے اچانک دیکھ کر وہ بھی حیرت زدہ رہ گئیں. اوپر سے سامان کا بیگ دیکھتے ہی بڑی بہن تو کرسی سے کھڑی ہو گئیں اور بولی، شکیلہ تم اچانک، وہ بھی بچوں اور سامان کے ساتھ؟ میں بیگ باجی کو دیتے ہوئے بولی، باجی آفات کو سلا لوں؟ میں چھوٹے بیٹے آفات کو لیے سیدھا کمرے میں چلی گئی. میرے بڑے بیٹے کا نام شہریار، دوسرے نمبر والے بیٹے کا نام آفاق اور چھوٹے بیٹے کا نام آفاد ہے. میں نے آفات کو بستر پر سلایا ہی تھا کہ امی اور باجی کمرے میں ہی آ گئیں. امی اور باجی کمرے میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئیں. امی نے کہا، شکیلہ میرا دل کہہ رہا ہے خیریت نہیں ہے. میرے دونوں بیٹے شہریار اور آفاق بھی کمرے میں آ کر بیٹھ گئے. میں بھی چھوٹے بیٹے کے پاس ہی بستر پر بیٹھ گئی. مجھ سے ضبط نہ ہو سکا، میں اپنے دوپٹے میں منہ چھپا کر رونے لگی. امی نے کہا، بس کر شکیلہ کچھ مت بتا. میں سمجھ گئی سارا فتنہ تیری ساس کا پھیلایا ہوا ہے. غضب خدا کا، کوئی بھی ماں اپنی اولاد کے اچھے یا برے فعل سے کیسے لاپرواہ رہ سکتی ہے کہ میرا بیٹا تو میری بات مانتا ہی نہیں. باجی بولی، دراصل امی جو مائیں ایسی باتیں کرتی ہیں وہ جان بوجھ کر اپنے بچوں کو مزید شے دیتی ہیں. اتنے میں چھوٹی بہن سب کے لیے چائے لے کر آئی.
اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھا اور بولی، بس کرو باجی شکیلا، سچ پوچھو تو ہم سب بہنوں کا نصیب ایک جیسا ہی ہے۔ وہ چائے کا کپ سب کو پکڑانے لگی۔ باجی نے اسے ٹوکا، خبردار کرن، ایسے نہیں کہتے، کوئی جان بوجھ کر ہمارے ساتھ ناحق کرے تو ہمیں تقدیر کو نہیں کوسنا چاہیے۔ کرن بولی، باجی بات تو وہی ہوئی نا، تقدیر اچھی ہوتی تو کوئی ناحق کرتا ہی کیوں؟ امی نے کہا، بس بھی کرو لڑکیوں، تم لوگ اپنی بحث لے کر بیٹھ گئی ہو۔ امی کی بات سن کر دونوں بہنیں خاموش ہو گئیں۔ امی نے چائے ختم کی، کپ ٹیبل پر رکھا اور بولی، میں بھائی ایوب کے گھر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر امی کمرے سے چلی گئیں۔ کرن بولی، مجھے پتا ہے امی ایوب چچا کے گھر کیوں گئی ہیں۔ شکیلا باجی کا مسئلہ انہیں بتائیں گی اور کہیں گی کہ وہ بڑا بن کر شکیلا باجی کے مسئلے میں کچھ کریں۔ اتنے میں باہر کا گیٹ کھلا۔ ہمارا اکلوتا بڑا بھائی ہاتھوں میں بڑے بڑے شاپر پکڑے گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور سیدھا کمرے کے اندر ہی چلا آیا۔ ہم نے بھائی کو سلام کیا۔ بھائی نے سلام کا جواب دے کر مجھ سے پوچھا، کیسے آنا ہوا شکیلا، خیریت سے ہو؟ میں تو گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ کرن بولی، جی بھائی سب خیریت ہے۔ بھائی نے ایک شاپر کرن کو پکڑاتے ہوئے کہا، کرن یہ کچھ راشن ہے، ابھی اتنا ہی لا سکا ہوں، 2-3 دن تک بقیہ بھی لے آؤں گا۔ کرن نے شاپر بھائی کے ہاتھ سے لیا تو بھائی یہ کہہ کر چلتے بنے، ٹھیک ہے شکیلا، میں تھکا ہوا ہوں، بعد میں گپ شپ ہوگی۔ بھائی نے اپنی رہائش دوسری منزل پر رکھی ہوئی تھی۔ کرن بولی، ہمارا بھائی اتنا اچھا ہوتا تو اماں کو بیٹی کا مسئلہ لے کر کسی اور کے پاس جانا ہی کیوں پڑتا؟ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ گپ شپ نہیں کرتے، وہ تو صرف اپنی بیوی کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں۔ بڑی باجی نے کہا، بس کر کرن، وہ بڑے بھائی ہیں ہمارے۔ کرن نے شاپر اٹھایا اور بیزاری کے عالم میں بولی، بس یہی ایک کمال ہے ان کا۔ پھر کرن شاپر لے کر کچن میں چلی گئی۔ میں نے کہا، باجی کرن بھی غلط تو نہیں کہہ رہی؟ باجی نے کہا، شکیلا میں سمجھتی ہوں، مگر کیا کریں، ہمارا ایک ہی بھائی ہے، انہیں ہمارا احساس ہے یا نہیں، مگر مجھے ان کا احساس ہے۔ یہ کہہ کر باجی اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، چل اب تو آرام کر، بچے باہر کھیل رہے ہیں، میں ان کا خیال رکھوں گی۔ یہ کہہ کر باجی کمرے سے چلی گئی۔ میں بھی آنکھیں موندے چھوٹے بیٹے آفات کے پاس لیٹ گئی۔ امی نے ایوب چچا کو ساری حقیقت بتائی۔ ایوب چچا رشتے میں امی کے سیکنڈ کزن تھے، مگر امی کے ساتھ بالکل بھائیوں کی طرح تھے۔ امی ہر چھوٹا بڑا مسئلہ لے کر ان کے پاس ہی جاتی تھی، ان سے بھی جتنا بن پاتا وہ ہمارا ساتھ دیتے تھے۔ ایوب چچا نے کہا، بہن تم فکر نہ کرو، میں آج ہی خورشید سے بات کرتا ہوں۔ بڑی بیٹی کو تو طلاق ہو گئی، مگر اس بیٹی کے حوالے سے بالکل کمزوری نہیں دکھانی۔ آج نہیں تو کل میں شکیلا کی ساس اور اس کے شوہر کو یہیں بلواتا ہوں۔ ہماری بیٹیاں کیا فالتو آئی ہیں؟ ان کی باتیں سن کر امی رونے لگیں۔ امی نے کہا، ایوب بھائی یہی آج میری بچیوں کے ابا زندہ ہوتے تو وہ یوں دربدر نہ ہو رہی ہوتی۔ اب چھوٹی کو ہی دیکھ لیں، اس کا کوئی رشتہ نہیں آ رہا۔ میں مر جاؤں گی تو میری بیٹیوں کا کون سہارا بنے گا؟ کون ان کی دکھ تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ چچا ایوب نے امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بس کر دو بہن، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی بیٹے کو بھی احساس دلا، وہ بھی تو بالکل بیوی کے گھٹنوں کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا ہے۔ چچا ایوب نے امی کو کافی تسلیاں دی۔ ان سے باتیں کر کے امی گھر آئیں تو وہ کافی پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ چچا ایوب نے خورشید انکل کے ساتھ بات چیت کر کے میری ساس اور شوہر کو گھر بلایا تاکہ ان کے ساتھ بات چیت کی جا سکے، مگر میری ساس اور شوہر نے کسی بھی بات چیت سے صاف انکار کر دیا۔ اس کا علم جب ایوب چچا کو ہوا تو وہ غصے سے سیخ پا ہو گئے۔ انہوں نے محلے کے چند بزرگوں کو جمع کیا اور اپنے ہی گھر میں کچہری لگا لی۔ چونکہ میرے شوہر میرے سیکنڈ کزن تھے اور اس محلے میں جتنے بھی گھر تھے ہم سب ایک ہی برادری کے تھے، آپس میں ہی رشتے کیے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی طرح منسلک تھے اور رشتہ داری نکلتی تھی۔ لہٰذا سارے بڑوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ سارے مل کر میرے سسرال والوں کا خاندانی بائیکاٹ کر دیں، کوئی بھی ان سے کوئی تعلق نہ رکھے۔ جب انہیں بڑوں کی باتوں کی پرواہ نہیں تو ہم بھی ان سے بالکل فارغ ہیں۔ جب میری ساس تک یہ پیغام پہنچا تو فوراً خود چل کر چچا ایوب کے گھر آئی اور ان کی منت سماجت کرنے لگی کہ وہ ایسا نہ کریں۔ چچا ایوب نے امی کو بلوا لیا۔
امی چچا ایوب کے گھر پہنچی تو میری ساس کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے۔ امی نے ان سے اچھی طرح بات کرنے اور معاملہ سلجھانے کی کوشش کی، مگر ان کا لہجہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ معاملہ سلجھانا نہیں بلکہ الجھانا چاہتی ہیں۔ بالآخر چچا ایوب نے میری ساس سے کہا، دیکھو بہن، لڑائی جھگڑے ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن ہر کوئی اپنا گھر برباد نہیں کرتا ہے۔ ثاقب اپنے بچوں کی کفالت نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ ان کی کفالت کی ذمہ داری باپ کی ہے، نہ کہ ماں کی۔ یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ میری ساس نے جب چچا ایوب کے تیور دیکھے تو بولی، ایوب بھائی، دراصل میں تو اپنی عزت کی وجہ سے چپ ہوں، اور میرا بیٹا وہ اپنی عزت کی وجہ سے چپ ہے۔ یہ شرافت نہ ہوتی تو میرا بیٹا کب کا شکیلہ کو طلاق دے چکا ہوتا۔ امی نے کہا، ارے آپا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کھل کر بولو۔ میری ساس نے کہا، بہن، میں نے منہ کھول دیا تو میرا خاندانی بائیکاٹ نہیں بلکہ تمہارا خاندانی بائیکاٹ ہوگا، اور چھوٹی بیٹی، اس کی بھی عمر نکلی جا رہی ہے، اس کے لیے کسی پاگل کا رشتہ بھی نہیں آئے گا۔ ایوب چچا نے کہا، بس کرو بہن، پہیلیاں چھوڑو، دو ٹوک بات کرو۔ میری ساس نے کہا، بھائی صاحب، شکیلہ کا محلے کے کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا ہے، بس ثاقب کو پتہ چل گیا۔ تم بتاؤ، مرد کی غیرت کہاں برداشت کر سکتی ہے؟ یہ سنتے ہی امی کھڑی ہو گئیں۔ امی نے میری ساس کا گریبان پکڑ لیا اور چلائیں، بس کر آپا، نہیں تو میں تجھے جان سے مار ڈالوں گی۔ مگر میری ساس نے کوئی لحاظ نہ کیا، نہ جانے کیا کیا بکتی رہی اور مجھ پر بہتان لگاتی رہی۔ بات اتنی بڑھی کہ میری ساس اور امی گتھم گتھا ہو گئیں۔ چچا ایوب، ان کی بیوی اور بڑی بیٹی نے مل کر میری امی اور ساس کو ایک دوسرے سے الگ کیا۔ چچا ایوب نے میری ساس سے کہا، بہن تم جاؤ یہاں سے۔ میری ساس نے جاتے جاتے کہا، جا رہی ہوں بھائی ایوب، مگر بتاتی جاؤں کہ میرے بیٹے کے پاس اس بہتان کا ثبوت ہے۔ اسے تو اب اپنے بچوں سے بھی نفرت ہو گئی ہے، ورنہ کون سا باپ ہے جو اپنے بچوں کو چھوڑ دے؟ امی نے کہا، یاد رکھنا، تو نے میری بیٹی کو بدنام کیا ہے، اللہ تیرا وہ حال کرے گا، تو اپنے پیروں پر چل کر مجھ سے معافی مانگنے آئے گی، مگر اس وقت میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ میری ساس بولی، چل جا، تجھ سے کون معافی مانگتا ہے؟ اب آؤں گی تو ثبوت ساتھ لاؤں گی۔ یہ کہہ کر میری ساس اکڑتی ہوئی چلی گئی۔ ایوب چچا نے امی سے کہا، بہن آپ گھر جائیں، شکیلہ بیٹی سے بات کریں، مجھے یقین ہے شکیلہ بیٹی پر، مگر آپ گھر جائیں اور پوچھیں کہ شکیلہ بیٹی اور ثاقب کے درمیان ایسی کیا بات ہوئی کہ نوبت یہاں تک آ گئی۔ امی نے چادر ٹھیک کی اور واپس گھر چلی آئیں۔ میں ظہر کی نماز ادا کر کے جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ امی گھر پہنچی، سیدھا اپنے کمرے میں گئیں اور زار و قطار رونے لگیں۔ یہ دیکھ کر ہم تینوں بہنیں جلدی سے امی کے کمرے میں گئیں۔ بڑی باجی نے کہا، امی آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ ایوب چچا کے گھر کیا بات ہوئی ہے؟ ہم بہنیں امی کو چپ کرا رہی تھیں، مگر آج تو امی کے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس دن ابو اس دنیا سے گئے تھے اس دن امی اسی طرح روئی تھی۔ اس دن کے علاوہ ہم نے امی کی آنکھوں میں چند ایک قطرے تو دیکھے ہیں، مگر امی کو اس طرح روتے نہیں دیکھا تھا۔ ضرور کوئی غیر معمولی بات ہوئی تھی۔ امی نے کرن سے کہا، کرن کمرے کا دروازہ بند کر دے، کوئی سن نہ لے۔ یہ سنتے ہی کرن نے دروازہ بند کر دیا۔ میں امی کے پاس ہی کھڑی تھی۔ امی نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑا اور بولی، شکیلہ تجھے میری قسم، مجھے بتا کہ ثاقب کے ساتھ تیرا ایسا کون سا جھگڑا ہوا ہے کہ بات طلاق تک پہنچ گئی ہے؟ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا، امی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں کیوں طلاق کا دھبا اپنے دامن پر لگاؤں گی؟ امی نے کہا، مگر تیری ساس تو ایسی ایسی کہانیاں سنا رہی ہے کہ مجھے تو منہ سے نکالتے بھی شرم آ رہی ہے۔ میں نے کہا، نہیں امی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میری ساس نے آپ سے کیا کہا ہے؟ امی نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، وہ کہہ رہی ہے کہ تیرا کسی غیر مرد کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ دونوں بہنیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگیں۔ میں نے کہا، نہیں امی، یہ سراسر جھوٹ ہے، مجھ پر الزام ہے۔ امی نے کہا، مجھے پتا ہے یہ الزام ہے، مگر تیرا شوہر چاہتا کیا ہے کہ تیری گھٹیا ساس نے تجھ پر اتنا گندا الزام لگایا ہے؟ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، امی یہ سچ نہیں ہے، میرا یقین کریں، میرا شوہر کبھی کام کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، لوگوں کو سناتا رہتا ہے کہ بہت اچھا کام ہے، بیوی بچوں کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا ہوا ہے، مگر یہ سچ نہیں ہے۔ امی وہ بات بات پر مجھے مارتا پیٹتا ہے، گھر میں راشن تک نہیں لاتا ہے، ہلدی مرچ تک کے لیے
مجھے اس کی منت کرنا پڑتی ہے۔ پچھلے 1 ماہ سے تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ ہم ایک دن کھانا کھاتے تھے تو ایک دن کھانے کو نہ ملتا۔ میرا شوہر کہتا جیب میں پیسے نہیں کہ کھانے کے لیے ایک وقت کی سبزی بھی لاؤں۔ امی نے کہا شکیلہ تو نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا آپ کو بتا کر کیا کرتی امی، میں تو خود اپنے گھر میں ایک کونے کی تلاش میں تھی کہ جہاں چپ کر کے پڑی رہوں۔ ماں کے دروازے پر آ کر کرتی بھی تو کیا، جہاں پہلے سے ہی ایک طلاق یافتہ بہن بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری وہ جس کے رشتے کے لیے ہماری نظر دروازے پر ٹکی ہوئی ہے۔ کون سی بیٹی اپنے سسرال سے لڑ جھگڑ کر میکے میں اپنی بیوہ ماں پر بوجھ بننا چاہے گی؟ امی نے اپنا سر پکڑ لیا اور بیٹھ گئیں۔ کرن نے کہا شکیلہ باجی، ہمیں آپ پر یقین ہے، جو اپنا نہیں ہوتا وہ کسی حال میں اپنا نہیں بنتا۔ آپ بلا وجہ اتنا سب کچھ برداشت کرتی رہیں، مگر حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ بڑی باجی صدمے کی حالت میں کرسی پر بیٹھ گئیں اور بولی ہم سب بہنوں کا نصیب ایک سا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے کسی کو تو خوش رہنا چاہیے، آباد رہنا چاہیے۔ امی آپ کو نہیں لگتا ہم سب مقدر کی ایک ہی کال کوٹری میں قید ہیں جہاں باہر سے روشنی بھی نہیں آتی؟ کرن نے باجی کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا باجی پلیز میرے ساتھ آئیں، آپ اپنے کمرے میں آرام کریں۔ باجی اٹھیں اور کرن کے ساتھ چلی گئیں۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اپنی ساس سے اس گھٹیا ترین حرکت کی توقع نہ تھی، مگر سچ تو یہ ہے کہ جن کے دل میں اپنے خون کے لیے کوئی جگہ نہ تھی وہ میرا لحاظ کیسے کرتی؟ اماں تمہیں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب ہم اس معاملے کو کیسے سنبھالیں گے؟ میری ساس نے کہا میں سنبھالوں گی۔ بیٹا تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ بیٹا میرے پاس ایسا سکہ ہے جو ہر حال میں چلے گا۔ ثاقب نے کہا اماں یہ سب ہی کرنا تھا تو میرا رشتہ شکیلہ سے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو پہلے بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اب خاندان والوں کے پریشر میں آ کر میں ساری زندگی شکیلہ کو کہاں گھسیٹتا پھروں گا؟ میری ساس بولی مجھے کیا علم تھا بیٹا کہ وہ میرے بیٹے کے لیے اتنی منحوس ثابت ہوگی؟ اب تو میں خود اسے اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تو فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے دن میری ساس ایوب چچا کے گھر پہنچی اور بولی بلائیں شکیلہ کی ماں کو، مجھے چیلنج کر رہی تھی نا؟ ایوب چچا نے کہا حسینہ بہن کیوں کسی کی بیٹی کی عزت اچھال رہی ہو؟ آخر تم بھی بیٹیوں والی ہو۔ حسینہ بیگم نے چلاتے ہوئے کہا بھائی ایوب میری بیٹیوں کو شکیلہ کے ساتھ نہ ملائیں، میری بیٹیاں اپنے گھر میں ہنس بس رہی ہیں، مجال ہے جو آج تک کسی کی کوئی شکایت آئی ہو، اور ایک میری بہو ہے کہ میرا بیٹا اس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں تو اس دن کو کوس رہی ہوں جس دن میں اسے بیاہ کر اپنے گھر لے گئی تھی۔ چچا ایوب نے کہا جو بات ہے تم مجھے بتاؤ، میں خود سائمہ بہن کو بتا دوں گا۔ بیمار عورت ہے، کیوں اس کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ یہ سنتے ہی میری ساس آپے سے باہر ہو گئی۔ وہ صحن میں کھڑے کھڑے چلانے لگی واہ بھائی واہ ایوب بھائی، وہ بیمار عورت ہے، میں نہیں ہوں، اس کی بیٹی نے میرے بیٹے کا گھر برباد کر دیا۔ میں مظلوم نہیں ہوں، میرا بیٹا مظلوم نہیں ہے، میں دیکھ رہی ہوں بھائی، تم اس کی بہت سائیڈ لے رہے ہو۔ اتنے میں چچا ایوب کی اہلیہ چچی نوشین بھی کمرے سے نکل آئیں اور بولی حسینہ بہن کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ کیوں بات کو بڑھا رہی ہو؟ بات چیت سے ہر مسئلے کا حل نکل آتا ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ دونوں کا گھر بسا رہے۔ میری ساس چلائی کیسا گھر؟ کاہے کا گھر؟ میں خاندان والوں کے تیور دیکھ رہی ہوں، بس بہت ہوا۔ ارے غضب خدا کا، میں تو چاہ رہی تھی کہ یتیم بچی ہے، گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے، مگر ماں بیٹی نے مظلومیت کا ڈھول پیٹ پیٹ کر سارے خاندان کو میرے اور میرے بیٹے کے پیچھے لگا دیا، اور خود ہمدردیاں سمیٹنے بیٹھی ہوئی ہیں۔ چچی نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانی، ظاہر تھا وہ بات کو بڑھانا چاہتی تھی۔ میری ساس ایوب چچا کے گھر سے نکلی اور فہمیدہ خالہ کے گھر پہنچ گئیں اور میری ایسی ایسی برائیاں کی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھیں۔ فہمیدہ خالہ ہمارے خاندان کا وہ شاہکار ہیں جن کے پاس کوئی خبر پہنچے اور پھر وہ پورے خاندان میں نہ پہنچے ہو ہی نہیں سکتا، انہیں خاندانی ریڈیو کہا جاتا ہے۔ بات جب پورے خاندان میں چلتی پھرتی ہم تک پہنچی تو صدمے سے میرا برا حال ہو گیا۔ آج مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ ثاقب کو مجھ سے اتنی نفرت ہے کہ وہ میری کردار کشی پر بھی تیار ہو گیا۔ نوشین چچی ہمارے گھر آئی بیٹھی تھیں۔ میری ساس نے مجھ پر الزام لگایا تھا کہ میرا ماموں جبار کے بیٹے بلال کے ساتھ میرا چکر ہے۔ میرے شوہر نے کئی بار مجھے اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتے دیکھا ہے، اور جب سے بلال نے
میرے سسرال آنا جانا شروع کیا۔ تب سے میں نے گھر میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ 2 دن میں گھر میں کھانا نہ بناتی، بلکہ کھانا نہ بنانے کی اصل وجہ یہ تھی کہ ثاقب 2 دن گھر میں سبزی نہ لاتے، کہتے پیسے نہیں ہیں۔ بلال میری بھابھی کا بھائی ہے۔ میری بھابھی نے میری شادی سے پہلے اپنے بھائی بلال کے لیے میرا رشتہ مانگا تھا، مگر امی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ وٹا سٹا کے رشتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ ہم بہنیں پہلے ہی صدمے میں بیٹھی ہوئی تھیں، اوپر سے بھابھی بھی ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے آ گئیں۔ کہنے لگی، چچی نوشین خبردار جو تم نے میرے بھائی کا نام لیا، حد ہے، میرا بھائی ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، شکیلہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ یہ سنتے ہی امی چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور بولیں، بس کرو بہو، خبردار جو میری بیٹی کا نام لیا، ورنہ تیری زبان کھینچ لوں گی۔ بھابھی نے کہا، ماں جی پہلے اپنی عزت سنبھالیں، بعد میں دوسروں کی زبان کھینچیں، اگر میں چاہوں تو۔ یہ سنتے ہی نوشین چچی کھڑی ہو گئیں اور بولیں، اقصا خدا کے لیے بس کر دے، جا تو اپنے پورشن میں جا، انہیں چھوڑ دے ان کے حال پر۔ بھابھی نے یہ سنا تو پاؤں پٹکتی ہوئی دوسری منزل کی طرف چل پڑی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی گئیں، آنے دو ان کے بیٹے کو، سب بتاتی ہوں انہیں۔ میرے آنسو میری سسکیوں میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ امی زور زور سے رونے لگیں اور بولی، دیکھ رہی ہو نوشین، یتیم بچیوں پر جب جس کا دل چاہے کیچڑ اچھال دیتا ہے۔ میری بڑی بیٹی کا کیا قصور تھا، اس کا گھر برباد ہو گیا۔ میری دوسری بیٹی کا کیا قصور ہے کہ اسے گھر سے نکال دیا گیا، اور اب وہ لوگ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے میری بیٹی کی عزت اچھال رہے ہیں۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ امی جذبات کی روح میں بولتی چلی جا رہی تھیں کہ اچانک باجی چلائیں، امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے مڑ کر دیکھا، امی بے ہوش ہو کر نیچے گرنے ہی والی تھی کہ سب نے انہیں پکڑ لیا۔ میں امی کی طرف بھاگی، باجی چلائیں، شکیلہ ایمبولنس کو کال کرو۔ میں تیزی سے فون کی طرف بھاگی۔ باجی امی کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر امی بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے ایمبولنس کو کال کی، 10 منٹ میں ہی ایمبولنس آ گئی۔ ہم امی کو لے کر ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر فوراً امی کو ایمرجنسی لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ امی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کی زندگی خطرے میں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا 24 گھنٹے خطرے والے ہیں، اس لیے دعا کریں۔ 2 گھنٹے تک بھائی بھی پہنچ گئے۔ نوشین چچی نے باجی سے کہا، مجھے اب اجازت دو بیٹا، بہت دیر ہو گئی ہے۔ امی کے بارے میں مجھے فون کرتے رہنا اور خود کو بالکل اکیلا مت سمجھنا، میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، جب بھی یاد کرو گی آ جاؤں گی۔ باجی روتے ہوئے نوشین چچی کے گلے لگ گئیں اور بولی، چچی بس امی کے لیے دعا کریں، ہمارا تو صرف وہی سہارا ہے۔ نوشین چچی نے ڈھیروں دعائیں اور حوصلے دیے اور چلی گئیں۔ بھائی نے مجھے کہا، شکیلہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے چونک کر بھائی کی طرف دیکھا۔ باجی نے کہا، بھائی یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بھائی بولے، بس مجھے سب پتا چل چکا ہے، ہم بہنیں کیا کہتی۔ بھائی نے کون سا ہماری سننی تھی، وہ تو ہمیں ہی قصوروار سمجھتے تھے۔ دعائیں کرتے کرتے 24 گھنٹے گزر گئے۔ بالآخر ڈاکٹر نے اچھی خبر دی کہ امی کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ چند دن کے بعد امی کو ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا۔ ہم امی کو لے کر گھر آ گئے، مگر بے قصور ہوتے ہوئے بھی میں بھائی اور بھابھی کی نظر میں مجرم بنی ہوئی تھی۔ میں اللہ سے دعائیں کرنے لگی، اے اللہ میری مدد کر، ورنہ بدنامی کا یہ داغ قبر تک میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ میری اولاد مجھ سے بدزن ہو جائے گی۔ میری چھوٹی بہن کرن، اس کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، اس کا رشتہ لے کر کون آئے گا؟ میں آج شہر کے سب سے بڑے مزار پر دعا کرنے کے لیے گئی۔ مزار پر کافی دیر بیٹھی، روتی رہی، دعا کرتی رہی، 5 وقت نماز ادا کرتی، سجدے میں سر جھکاتی یا اٹھاتی، بلکہ آنسوؤں سے تر رہتی۔ میں مزار سے نکلی اور گھر کی طرف چل پڑی۔ مزار کی گیٹ پر ایک بلی میرے پاؤں کے ارد گرد پھرنے لگی، وہ مسلسل بول رہی تھی۔ میں گھر کی طرف چل پڑی، بلی بھی میرے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بلی میرے پیچھے پیچھے کیوں چل رہی ہے، شاید وہ بھوکی تھی۔ میں نے رکشہ لیا اور گھر آ گئی۔ جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچی، وہی بلی دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نقاہت اس کے جسم سے صاف جھلک رہی تھی، یقیناً وہ بھوکی تھی۔ میں گھر کے اندر گئی، پیالے میں تھوڑا سا دودھ لے آئی اور پیالہ بلی کے سامنے رکھ دیا۔ بلی دودھ پینے لگی، اسے واقعی بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے دودھ ختم کیا تو میں پیالہ لے کر اندر چلی گئی۔ آج کل تو محلے اور خاندان کی عورتیں بھی مجھے بہت غور سے دیکھتیں اور آپس میں خسر پھسر کرتیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل کڑتا رہتا۔ میرا گواہ صرف میرا اللہ ہی ہے۔ میں دن رات اپنے اللہ کو
पुकारने लगी। चंद दिन बाद अम्मी सेहतयाब हुई तो भाई ने एक हंगामा खड़ा कर दिया। हमें भाई से ये उम्मीद नहीं थी, मगर आज पता चला था कि खून का सफ़ेद होना किसे कहते हैं। भाई अम्मी के कमरे में बैठे थे और अम्मी के साथ बहस कर रहे थे। मैं कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई और सुनने लगी। अम्मी कह रही थी, ये तू क्या कह रहा है, शर्म कर, वो तेरी सगी बहन है, गैर तो नहीं है। भाई ने कहा, अम्मी मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको पता है लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। आप इस मसले को जल्द से जल्द निपटाएं, साकिब से बात करें और शकीला को उसके घर भेजें। अम्मी ने कहा, वाह बेटा वाह, जो शख्स सरे राह तेरी बहन की इज्जत उछालता फिर रहा है, तू कह रहा है मैं उसके घर अपनी बेटी को धक्का दे आऊं। भाई चिल्लाए, मगर अम्मी। अम्मी ने कहा, दूर फिटे मुंह, कहाँ गई तेरी गैरत, बेशर्म, या वो भी बेचकर तूने बीवी को जेवर खरीद दिया है। भाई कुर्सी से खड़े हो गए और बोले, अम्मी अब आप ज्यादती कर रही हैं। अम्मी ने कहा, हाँ तो तू जैसे अपनी बहन को जलील करके बहुत बड़ी मर्दानगी दिखा रहा है। दूर हो जा मेरी नजरों से, जाकर अपनी बीवी के पांव दबा, उससे पूछ कर आया भी है या नहीं, कहीं वो नाराज ना हो जाए। भाई अम्मी की बातें बर्दाश्त ना कर सके, वो कमरे से निकल आए। कमरे से बाहर मुझे खड़ा देखकर मजीद सीखपा हो गए और बोले, अब खुश हो गई तुम, यहाँ भी फसाद डाल दिया। भाई ये कहकर दूसरी मंजिल पर चले गए। किरण किचन के दरवाजे पर खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी। बाजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, शकीला सब्र कर, ये मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, मगर देखना एक दिन यही लोग अपने लफ्जों पर शर्मिंदा होंगे। कुछ दिन बाद दिल दहला देने वाली खबर आई। मेरी दो नंदें जो एक ही घर में दो भाइयों के साथ ब्याही गई थी, दोनों को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। पता ये चला कि मेरी छोटी नंद जो शॉपिंग के लिए मार्केट गई हुई थी, उसका यूनिवर्सिटी फेलो उसे मार्केट में मिल गया। उसने उसके साथ चाय पी ली। अचानक उसका शौहर वहां पहुंच गया। उसने मेरी नंद को जब गैर आदमी के साथ बैठकर चाय पीते और हंस हंस कर बातें करते देखा, उस वक्त तो वो वहां से घर चला गया, मगर घर जाकर उसने हंगामा खड़ा कर दिया। मेरी नंद रोती रही कि वो जो भी समझ रहा है सब गलत है, मगर बात इतनी बढ़ी कि उसके ससुराल वालों ने दोनों बहनों को मैके भेज दिया और साथ ही ये धमकी भी दे डाली कि बहुत जल्द वो फैसला भेज देंगे। फिर क्या था, मेरे ससुराल में एक कोहराम मचा हुआ था। ये खबर जंगल में आग की तरह पूरे खानदान में फैल गई। इस वाक़े का इल्ज़ाम भी मुझ पर आ गया। मेरी सास हर जगह ये कहने लगी कि मैंने बदला लेने के लिए उनकी बेटियों पर जादू कराया है। जिस दिन हमें ये खबर मिली, उससे अगले दिन मेरी सास लड़ने के लिए हमारे घर आ गई। वो तो मुझे मारना चाहती थी, मगर अम्मी और बहनों ने मिलकर उसे पकड़ा। अम्मी से भी ना रहा गया। अम्मी ने जोर से 2-3 थप्पड़ मेरी सास को मारे और उसे दरवाजे की तरफ धक्का देते हुए बोली, बस कर दे हसीना, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे चीर कर रख दूं। चल दफा हो यहाँ से। मैं आंखों में आंसू लिए ये सब देख रही थी। मेरी सास ये धमकी देकर गई कि मैं तुम सबको देख लूंगी। आज मुझे सही मायनों में इल्म हुआ था कि माँ क्या होती है। माँ बेटी की असल ताकत होती है। माँ उस शाहीन की तरह होती है जिसके बच्चों पर कोई बुरी नजर डाले तो वो उसकी आंखें नोच ले। मेरी माँ शेरनी की तरह बिफरी हुई थी। इस वाक़े के बाद मेरी माँ में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। बाजी के जहेज पर उनके ससुराल वालों ने अब तक कब्जा किया हुआ था। अम्मी खुद वकील के पास गईं ताकि बाजी का जहेज वापस लिया जा सके। मेरा हक महर जो मेरे शौहर ने शादी के 8 साल बाद भी नहीं दिया था, वकील के जरिए अम्मी ने मेरे हक महर का दावा भी कर दिया। अम्मी ने कहा, मेरी बेटियां यतीम नहीं हैं, मैं उनकी माँ भी हूँ और बाप भी। मैं भी देखती हूँ कौन मेरी बेटियों पर उंगली उठाता है। चंद दिन बाद एक और खबर मिली कि मेरी सास को रात के वक्त अपने कमरे में सांप नजर आते हैं और वो चीखती चिल्लाती रहती है, मगर उसके कमरे में हर तरफ सांप ही सांप रेंग रहे होते हैं, लेकिन सुबह होते ही सांप गायब हो जाते हैं। कई दिन मेरी सास सो भी ना सकी। कई दिन मुसलसल ऐसा होता रहा। इसके बाद मेरे शौहर तंग आकर उन्हें दिमाग के डॉक्टर के पास ले गए, क्योंकि जो सांप मेरी सास को नजर आते थे वो किसी और को नजर नहीं आ रहे थे। डॉक्टर ने तफसीली मुआयना किया, मेरी सास को नींद की दवाएं दी, मगर मेरी सास को नींद ना आती। वो सांप सांप चिल्लाती रहती। उधर बाजी के साबका शौहर के बारे में पता चला कि उसने जिस औरत के चक्कर में बाजी को छोड़ा था वो औरत दर हकीकत फ्रॉड थी। उसने मेरे शौहर से जेवर और अच्छी खासी रकम बटोरी और गायब हो गई। बाजी के ससुराल वाले ज्यादा रुपए पैसे वाले तो ना थे, मगर जो था अब वो भी ना रहा। हम सब रात का खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले आए।
میرے بچے بھی سو چکے تھے۔ میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور آنکھیں موندے بستر پر لیٹ گئی۔ اچانک کمرے میں بلی کی آواز آئی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہی بلی جو مزار سے میرے پیچھے گھر تک آئی تھی، وہ اپنی چمکتی آنکھوں کے ساتھ مجھے ہی دیکھ رہی تھی اور میاؤں میاؤں کر رہی تھی۔ پھر وہ کمرے سے باہر چل پڑی۔ آج وہ کئی دن بعد آئی تھی، شاید اسے پھر بھوک لگی تھی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر گئی، بلی گیٹ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے پیالے میں دودھ ڈالا اور اس کی طرف چل پڑی۔ میں نے پیالہ بلی کے سامنے رکھا، مگر اسی لمحے دیکھتے ہی دیکھتے بلی نے ایک خوبصورت اور حسین عورت کی شکل اختیار کر لی۔ یہ دیکھتے ہی خوف سے میری ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگی، ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے ہاتھ میں ایک خوبصورت چھڑی پکڑی ہوئی تھی۔ وہ چھڑی کو میرے چہرے سے لگاتے ہوئے بولی، ڈرو نہیں، میں جن زادی ہوں، مگر میں اتنی خوبصورت اس لیے ہوں کیونکہ تم ایک خوبصورت انسان زادی ہو۔ جانتی ہو میں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ نیکوکار انسان کے نیک اعمال انسان کو خوبصورت شکل میں ملتے ہیں، جبکہ انسان کے برے افعال و اعمال اسے بری شکل میں نظر آتے ہیں، جیسے تمہاری ساس کو سانپ نظر آتے ہیں۔ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا، تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ وہ بولی، میں تمہاری صبر کی قدردان ہوں۔ اللہ نے انسان کا حوصلہ بھی اتنا وسیع بنایا ہے جتنی یہ کائنات وسیع ہے۔ اللہ کے نیک بندوں نے اپنی نیکیوں سے اس کائنات کو قائم رکھا ہوا ہے۔ جانتی ہو یہ دنیا ایک گلشن ہے اور صبر اس گلشن کے پھولوں کے لیے پانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھولوں کو پانی ہی نہیں ملے گا تو وہ مرجھا جائیں گے، پھر یہ دنیا کیسے قائم رہے گی؟ تم جیسے پیارے لوگوں نے اس دنیا کو قائم رکھنے میں اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے۔ تمہیں مزار پر روتے ہوئے دیکھا تو تمہارے پیچھے یہاں چلی آئی، اور دیکھنا بہت جلد تمہیں تمہارے صبر کا پھل ملے گا۔ میں مارے حیرت کے اس کی باتیں سن رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا، باجی کھڑی تھی۔ کہنے لگی، کیا ہوا شکیلا، آنکھیں پھاڑے کسے دیکھ رہی ہو؟ میں نے دوبارہ بلی کی طرف دیکھا، مگر وہاں نہ بلی تھی نہ جنزادی۔ باجی نے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، شکیلا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلو اندر کمرے میں چلو۔ میں کمرے کی طرف چل پڑی، مگر میرے جسم میں ایک سنسناہٹ پھیل چکی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری ساس کی حالت دن بدن بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ادھر میری چھوٹی نند خود پر لگا الزام برداشت نہ کر سکی اور اس نے زہر کھا لیا، مگر خدا کا شکر ہے بروقت ہسپتال پہنچانے پر ڈاکٹر نے اس کی جان بچا لی۔ امی جو صحن میں چارپائی پر بیٹھی سبزی بنا رہی تھی، بولی، دیکھا شکیلا، رب کا انصاف یہ ہوتا ہے، رب کا انصاف، اس لیے اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ میں نے کہا، امی مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے، دکھ ہو رہا ہے۔ امی نے کہا، واہ، صدقے جاؤں اپنی بچی کے، ان پر دکھ ہو رہا ہے جنہوں نے میری بیٹی کو ستایا۔ میں نے کہا، امی مکافات عمل اپنے پنجوں میں انسان کو فوراً دبوچ لیتا ہے، پھر بندے سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ امی نے کہا، بیٹا وہ اس لیے کچھ کے نصیب میں وقت کے تھپڑ کھا کھا کر سیکھنا لکھا ہوتا ہے، اس لیے جس نے اسی طرح سیکھنا ہے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اتنے میں بھائی گھر میں داخل ہوئے۔ بھائی نے شاپر میں سیب لیے ہوئے تھے، انہوں نے شاپر امی کے سامنے رکھا اور چل دیے۔ امی نے غصے سے کہا، ظفر یہ سیب اٹھا لے، تیری ماں تیرے سیبوں پر نہیں جی رہی ہے۔ بھائی نے پلٹ کر کہا، مگر امی نے کہا، کہہ دیا نا، یہ لیتا جا، اور میرا اور میری بیٹیوں کا خرچ بھی آج سے نہیں دینا، کیونکہ میں نے اپنا اور اپنی بیٹیوں کا بندوبست کر لیا ہے۔ بھائی نے کہا، امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا میرا آپ پر کوئی حق نہیں ہے؟ امی نے کہا، کیا ان یتیم بہنوں کا اپنے بھائی پر کوئی حق نہیں ہے؟ یہ سن کر بھائی خاموش ہو گئے۔ امی نے کہا، شاپر اٹھاتا ہے یا نہیں؟ بھائی نے شاپر اٹھا لیا اور دوسری منزل پر چلے گئے۔ میں نے کہا، امی یہ آپ نے کیا کیا؟ ہمارا ایک ہی بھائی ہے۔ امی نے کہا، ہاں، نہ ہونے کے برابر۔ امی بھائی سے سخت ناراض تھیں۔ میری ساس اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میرے شوہر جو بری صحبت میں پڑ چکے تھے آدھی رات کو گھر آئے۔ اچانک کمرے سے میری ساس کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میرے شوہر کمرے کی طرف بھاگے، جلدی سے دروازہ کھولا۔ میری ساس چلائی، بیٹا دور ہٹ جاؤ، سانپ ہیں، بہت سارے سانپ ہیں، تجھے ڈس لیں گے۔ میرے شوہر نے نیچے دیکھا، مگر انہیں کوئی سانپ نظر نہ آیا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور بولے، امی میں تمہارے اس روز روز کے ڈرامے سے تنگ آ گیا ہوں۔ اسی لمحے میری ساس بستر سے اتری، اس نے بیٹے کو گردن سے پکڑ لیا، اس کی آنکھوں کا رنگ یکدم تبدیل ہو گیا۔ وہ بولی،
میں آج تجھے مار ڈالوں گی۔ اتنے میں کمرے کی کھڑکی خود بخود کھل گئی۔ کھڑکی سے ایک بلی اندر آئی۔ میری ساس نے بیٹے کو صوفے کے اوپر دھکا دے دیا۔ بلی نے میرے شوہر پر چھلانگ لگا دی۔ میرے شوہر نے ایک چیخ ماری۔ میری ساس نے ہاتھ میں نہ نظر آنے والا سانپ اٹھایا۔ میرے شوہر چلائے، امی ہوش کریں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری ساس نے ہاتھ میں پکڑا سانپ بیٹے کی طرف اچھال دیا، لیکن جوں ہی سانپ میرے شوہر کی گود میں گرا وہ بری طرح چیخنے چلانے لگے، سانپ سانپ، امی یہ تو سانپ ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ بلی نے میرے شوہر پر پنجوں سے حملہ کر دیا۔ شور شرابت سن کر میری دونوں نندیں کمرے میں آئیں۔ بلی کھڑکی سے باہر بھاگ گئی۔ بڑی نند نے کہا، بھائی باہر آ جائیں۔ میری ساس سرخ آنکھوں کے ساتھ سب کو دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر کمرے سے نکلے کہ میری ساس نے چھوٹی بیٹی کو بالوں سے پکڑ لیا اور چلائی، کہاں جا رہی ہے کمبخت؟ لیکن اسی لمحے میرے شوہر نے بہن کو ماں کے ہاتھوں سے چھڑایا اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ میرے شوہر نے کمرے کو باہر سے کنڈی لگا دی۔ سب کے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ بڑی نند نے پوچھا، بھائی یہ سب کیا تھا؟ میرے شوہر نے اندر پیش آنے والا واقعہ بتایا۔ میری چھوٹی نند بولی، بھائی یہ سب کوئی انہونی نہیں ہے، یہ آپ اور امی کے عملوں کی سزا ہے۔ آپ نے اپنی بے گناہ بیوی کو گھر سے مار پیٹ کر نکالا اور پھر اس کے کردار کو بھی نہ چھوڑا۔ بڑی نند بولی، بس کرو شبانہ۔ چھوٹی نند بولی، کیوں بس کروں؟ باجی یہ بھائی ہیں ہمارے، انہیں آئینہ دکھانا ضروری ہے، ورنہ اس گناہ میں آپ اور میں برابر کے حصے دار ہوں گے۔ میری ساس زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی، جیسے ہی وہ دروازہ توڑنا چاہتی ہو۔ چھوٹی نند نے کہا، دیکھا آپ نے، جب سے اپنی پاک دامن بیوی کو گھر سے نکالا ہے تب سے یہ مصیبتیں ہم پر آئی ہیں، آپ کیسے ان مصیبتوں سے منہ چھپائیں گے؟ میرے شوہر بولے، بس کر دے شبانہ، چپ کر جا۔ میری نند بولی، میں چپ کروں گی اور نہ ہی اس جہنم میں رہوں گی، سمجھ گئے؟ یہ کہہ کر میری نند باہر کے دروازے کی طرف بھاگی۔ بڑی نند نے کہا، شبانہ کہاں جا رہی ہو؟ میرے شوہر بولے، شبانہ آدھی رات کا وقت ہے، رک جاؤ۔ مگر میری نند نے دروازہ کھولا اور باہر کی طرف بھاگ پڑی۔ میرے شوہر نے بہن سے کہا، تم ایمبولینس کو فون کرو، امی کو اسپتال پہنچانا ہے۔ میں شبانہ کے پیچھے جاتا ہوں۔ رات کے 2 بجے تھے۔ دروازے پر زور زور سے دستک ہو رہی تھی۔ امی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ہائے اللہ، کون ہے اس وقت؟ سارے گھر کی لائٹ جلائیں۔ بھائی بھی نیچے اتر آئے۔ دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ امی اور ہم بہنیں کمرے سے باہر صحن میں نکل آئیں۔ بھائی نے دروازہ کھولا۔ باہر میری چھوٹی نند کھڑی تھی۔ اچانک میرے شوہر نے بہن کو پکڑ لیا۔ کیا کر رہی ہو شبانہ؟ گھر چلو۔ شبانہ چلا رہی تھی، چھوڑ دو مجھے بھائی، نہیں جاؤں گی، آپ مجرم ہیں، میں نہیں ہوں۔ شور شرابہ سن کر محلے والے بھی جمع ہو گئے۔ چچا ایوب بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا، ثاقب کیا بات ہے؟ چھوڑ دو بہن کو، وہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ میرے شوہر نے بہن کو چھوڑ دیا۔ میری نند اندر آئی، اس کی آنکھوں سے آنسو پھسلتے ہوئے گر رہے تھے۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے اور بولی، بھابھی ہمیں معاف کر دو بھابھی، ورنہ قدرت کا انتقام اور تمہارے صبر کی آگ ہمیں جلا کر خاک کر دے گی۔ میں اپنی ماں کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ میرے بھائی نے تم پر ظلم کیا ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ تم بالکل بے گناہ ہو۔ میرا بھائی تمہیں مارتا پیٹتا تھا اور میری ماں خود فون کر کے ہمیں بتاتی تھی۔ تب بھی میں نے امی کو منع کیا تھا کہ یہ سب نہ کریں، مگر انہوں نے میری ایک نہ مانی۔ بھابھی دیکھو، ہم دونوں بہنوں کا گھر برباد ہونے کو ہے، ہماری ماں پاگل ہو چکی ہے، تمہیں تمہارے بچوں کا واسطہ، ہمیں معاف کر دو۔ میں آگے بڑھی، میں نے اپنی نند کو گلے لگا لیا۔ وہ زار و قطار رونے لگی۔ محلے والے اور ہمارے سبھی رشتہ دار ہمارے گھر میں کھڑے تھے، سب کی ہی آنکھیں نم تھیں۔ ایوب چچا نے میرے شوہر سے کہا، ثاقب تم غلط راستے پر چل رہے ہو، پلٹ آؤ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ میرے شوہر خود ان حالات سے تھک چکے تھے۔ وہ ایوب چچا کے گلے لگ کر رونے لگے۔ امی نے شبانہ کو گلے لگایا اور بولی، مت رو بیٹی، تم میرے نزدیک تم میں اور شکیلہ میں کوئی فرق نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہو تو یہیں رک جاؤ، مت جاؤ واپس۔ ایوب چچا نے کہا، بھابھی سلام ہے آپ کے ظرف کو، اللہ آپ کو ڈھیروں خوشیاں دکھائے۔ اتنے میں میری بڑی نند کی کال آئی۔ وہ میری ساس کو لے کر ایمبولینس میں مینٹل ہاسپٹل جا رہی تھی۔ ہم سب نے بھی گاڑی کرائی اور اسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ میری ساس کو اسپتال میں داخل کر لیا گیا، مگر وہ جلد ہی نارمل ہو گئیں۔ ان کے گھر واپس آنے کے بعد میری ساس اور شوہر مجھے واپس گھر لے جانے کے لیے آئے۔ میں اپنے کمرے میں اپنا اور بچوں کا سامان پیک کر رہی تھی۔ میرے شوہر کمرے میں آئے، انہوں نے میرے ہاتھوں کو تھام لیا اور بولے، معافی کے قابل تو نہیں ہوں، مگر کیا تم نے دل سے مجھے معاف کر دیا ہے؟ میں نے کہا،
ایک شرط پر معاف کروں گی۔ وہ بولے کیسی شرط؟ میں نے کہا آپ کبھی میری روح کو چوٹ نہیں پہنچائیں گے۔ میرے شوہر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ بولے شکیلہ تمہارے صبر نے سب کو فتح کر لیا ہے، میں اتنا شرمندہ ہوں کہ تم سے نظریں نہیں ملا سکتا۔ آج کا دن میری زندگی کا حسین آغاز تھا۔ میں ٹیکسی میں بیٹھی اپنے شوہر کی تصویر دل میں سجائے گھر واپس جا رہی تھی کہ میری نظر بلی پر پڑی جو گھر کی دہلیز پر بیٹھی ہماری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔